محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5ویں پارے کا 16واں رکوع ہے۔ 5ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، صفحہ نمبر 90 ہے، پہلی لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بعض احکامات کو بیان فرمایا۔ جب قرآن مجید میں عورتوں اور بچوں کے حقوق کو بیان کیا گیا تو ان لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی، انہیں یہ عجیب سا لگتا تھا کہ عورتوں کو بھی حقوق دیے جائیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا میں عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی عارضی قسم کی چیز ہے اور یوں ہی وقت گزرے گا تو پھر پہلے کی طرح ہماری دسترس ہوگی عورتوں پر اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس تناظر میں ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ، یہ لفظ فتویٰ سے نکلا ہے اور عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ اگر کسی فعل سے پہلے الف سین اور تے آ جائے تو اس میں طلب کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے نصارہ کا معنی ہے اس نے مدد کی، اور استنصرہ اس نے مدد طلب کی۔ اسی طرح یہ استفتا یستفتی ہو گیا، لفظی معنی ہے فتویٰ طلب کرنا، مراد اس سے یہ ہے کہ دین کا حکم معلوم کرنا۔ وَيَسْتَفْتُونَ، اور وہ آپ سے وَيَسْتَفْتُونَ کا، اور وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے دین کا حکم معلوم کرتے ہیں، فی النساء عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، قل آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ یفتیکم، افتا یفتی فتویٰ دینا یا حکم بتانا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، حکم بتاتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، ہنہ سے مراد ہے عورتیں، نساء، جس کا ذکر اس جملے میں ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، وما اور جو کچھ یتلا تلاوت کیا جاتا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں،
یعنی اور کتاب الہی میں جو کچھ تمہیں بتایا جاتا ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، ان میں بھی عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی، یعنی جو کچھ تم تلاوت کرتے ہو کتاب میں، اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے فی یتامی النساء، عورتوں کے یتیموں کے بارے میں، یعنی بیوہ مراد ہے اس سے، بیوہ عورتوں کی جو یتیم بچیاں ہیں ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ لا تؤتونہن، تم نہیں دیتے انہیں، آتا یوتی اعطان کا معنی دینا، لا تؤتونا تم نہیں دیتے، ہننا انہیں، کیا چیز نہیں دیتے؟ ما کتب لہن، ما جو کچھ کتب لکھ دیا گیا ہے، لہن ان کے لیے، جو کچھ تم ان کے لیے مقرر کر چکے ہو، جو تمہارے درمیان طے پا گیا ہے، تم انہیں وہ بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ یتیم بچیاں ہیں۔ وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، اور تم چاہتے ہو، رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کر لو ان سے، یعنی تم انہیں ان کے حقوق نہیں دینا چاہتے لیکن تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ مخاطب وہ لوگ ہیں جن کی یہ ذہنیت تھی۔ والمستضعفین من الولدان، یعنی اللہ یفتیکم فی النساء، اللہ یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، واللہ یفتیکم المستضعفین من الولدان، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے والمستضعفین، جن کو کمزور بنا لیا گیا ہو۔ یہ ضعفا کا معنی ہوتا ہے کمزور ہونا، اور استضعفا کسی کو کمزور سمجھ لینا، کسی کی کمزوری کو طلب کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو ہر انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے یا اسے دور سے دیکھا جائے یا اسے غرور سے دیکھا جائے، ورنہ ہر چیز اپنے اندر ایک جہان معنی رکھتی ہے۔ یعنی جو یتیم ہیں وہ بھی ان کی بھی ایک عزت نفس ہے، لیکن تم انہیں کمزور بنانا چاہتے ہو۔ المستضعفین، اور جو کمزور بنا لیے گئے، من الولدان، بچوں میں سے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے ان تقوموا، کہ تم قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف کیا کرو۔ اب اس آیہ کریمہ کے آپ پس منظر کو دیکھیں، یہ سورہ پاک کی شروع میں بھی یہ تذکرہ آیا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی کوئی بیوہ ہے یا اس کی کوئی بیٹی ہے، وہ اس کے پاس مال بھی ہے، وہ حسین و جمیل بھی ہے۔ اب لوگ جو تھے، جو اس کے سرپرست ہوتے تھے، اب دیکھیں طاقت کے بندے کے ساتھ تو، برابری کے بندے کے ساتھ تو ہر کوئی انصاف کر لیتا ہے، وہ تو اپنا حق لینا جانتا ہے۔ کسی بندے کے ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ کمزور کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ جس بندے نے کمزور کے ساتھ انصاف کیا ہے نا، اس نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ جو اپنا حق لینا جانتا ہے، اس کو وہ تو حق، اس کو حق ہر کوئی دے دیتا ہے، اس کا حق تو مارتا ہی کوئی نہیں۔ اب یہ یتیم بچیاں ہوتی تو وہ ان سے نکاح کر لیتے تاکہ ان کے مال پر بھی قبضہ کر لیں، وہ ویسے بھی ان کی شکل و صورت اچھی ہوتی، لیکن پھر وہ انہیں ان کے حقوق نہ دیتے، جو بیویوں کے حقوق ہیں وہ ان کو نہ دیتے۔ اگر ایسا ہوتا کہ بچی کی صورت اچھی نہ ہوتی، اس کے پاس مال ہوتا، پھر وہ اس کا نکاح نہ کسی اور سے کرتے تاکہ وہ نہ، یعنی اپنے مال پر قبضہ نہ کر لے، اس کے مال پہ، اس کا مال اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کا کسی اور سے نکاح نہ کرتے۔
یعنی کئی طریقوں سے اس طرح بیوہ اور یتیم بچیوں کے حقوق کو مارا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے یتیم بچے تھے۔ اب دیکھیں نا، جو گھر کے اندر ہوتا ہے نا، مثلا ایک بھائی فوت ہو گیا ہے، دوسرا بھائی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا مال ہے، ایک بھائی اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کے مال میں تصرف کر رہا ہے، جو اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو عام بندے تو نہیں جان سکتے۔ تو یہاں پر انصاف پر قائم رہنا ایمان کا مظہر ہے، اور انصاف جو بندہ کرتا ہے ان معاملات میں، وہ بندہ جو ہے وہ ایک بندہ مومن ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ تو وہ یتیم بچوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پس منظر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے جنہیں تم وہ چیز نہیں دیتے جو تم طے کر لیتے ہو۔ تم نے مہر تو بڑا طے کر لیا ہے ان کے ساتھ لالچ دینے کے لیے، اب تم دیتے نہیں ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے اس کا ہے ہی کوئی نہیں، یہ میرے دسترس میں ہے، یہ میرے تصرف میں ہے، اس کا ہے ہی کوئی نہیں، اور تم چاہتے یہ ہو کہ ان سے نکاح کر لو تاکہ ان کے مال پہ قبضہ کر لو۔ اور جو کمزور بچے ہیں ان کے بارے میں بھی تمہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ان تقوموا للیتامى بالقسط۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف کیا کرو۔ یہاں سے ایمان بالغیب شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب مادی برابری نہ ہو رہی ہو پھر وہاں پر انصاف پر قائم رہنا ایکچولی یہ ایمان بالغیب کا ایک مظہر ہوتا ہے کہ بندہ یہ مانتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی کرو بھلائی میں سے، فإن اللہ کان بہ علیما، پس بے شک اللہ کانا ہے بہی اسے علیما خوب جاننے والا۔ یہ حکم دینے کے بعد ترغیب ہے، یعنی ایک حکم دینے کے بعد تم نے یتیم بچیوں اور یتیم بچوں سے انصاف کرنا ہے، اب اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ گھر میں اس کا بھتیجا ہے یا کوئی ایسی یعنی بچی ہے تو وہ زمانے بھر کو چکر دے سکتا ہے اس کے بارے میں، وہ اس کا سارا مال کھا کے بھی کہہ سکتا ہے میں نے اس پہ اپنا مال بھی لگا دیا ہے، لوگ کو ترازو لے کے تو نہیں بیٹھے ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم نے کوئی بھی کام کیا، نیکی کا کام کیا، تو مت بھولو اللہ اسے خوب جانتا ہے تم نے کیا کیا ہے۔ اس میں ترغیب بھی ہے، اس میں ترغیب بھی ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ تم نے ایک نیکی کی، دیکھیں جو بندہ نیکی کرتا ہے نا، اگر وہ دنیا سے اس کی ریٹرن کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ نیکی کرتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی تاجر ہے جو تجارت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے اسے چاہیے کہ میں نیکی اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اس نے اللہ کی رضا کو اپنا مطلوب بنا لیا اس کی بہت سی ٹینشنیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ تو وما تفعل من خیر، اس میں ایک وعدہ ہے کہ دنیا نہیں جانتی تم کیا کرتے ہو، لیکن تم جو بھی نیکی کرتے ہو مت بھولو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اس میں وعید بھی ہے کہ اگر تم نے خیر کا کام نہ کیا، اس کا جو مفہوم مخالف ہے، کوئی بھی تم نے غلط کام کیا اور زمانے کو جو بھی تم نے چکر دے دیا، مت بھولو کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ ایمان جو ہے نا اس وقت بندے کو نصیب ہوتا ہے جب اسے یہ یقین ہو کہ میرا کوئی جملہ، میری کوئی بات، میرا کوئی ارادہ میرے رب کے علم سے باہر نہیں ہے۔ میں بعد میں کام کروں گا، میرا رب اسے پہلے جانتا ہے۔ یہ جو اللہ کے جاننے کا عقیدہ ہے یہ زندگی میں تقویٰ کا نور لے آتا ہے۔ بندہ کوئی بھی کام کرے، بندہ سمجھ لے کہ اسے یہ میرے رب کے علم میں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی سوچ کے دھارے بدل جاتے ہیں۔ اب ارشاد فرمایا
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اللہ اکبر۔ وَإِنْ، اور اگر، امرأتن، ایک عورت ہو، اگر ایک عورت ہو، خافت، جسے خوف ہو، اندیشہ ہو، اور زمینی حقیقتیں اسے یہ بات سمجھا رہی ہوں، من بعلہا، بال کہتے ہیں خامد کو، اپنے خامد کی طرف سے، نشوزن، نافرمانی کا کہ وہ اس کی بات نہیں مانے گا، او اعراضن، یا اس سے انحراف کرنے کا، اوائڈ کرنے کا، اگر اسے خطرہ ہو، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، ان یصلحا، کہ وہ صلح کر لیں، بینہما، اپنے درمیان، صلحاً، صلح کرنا، والصلح خیر، اور صلح بہت بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ بات، اس پہ غور کریں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، جب ایک بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح کرتا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے۔ فرض کیجئے گا، یعنی اگرچہ اخلاقیات کا تقاضا تو دوسرا ہے، لیکن یہ ایک زمینی حقیقت کا بیان ہے کہ ایک بندے نے نکاح کیا ہے تو اس کی بیوی جو ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ اطاعت والا نہیں ہے۔ بندے کا مزاج ہوتا ہے، بندہ اپنے مزاج کے خول سے باہر نہیں آ سکتا۔ کسی بندے کے مزاج کو بندہ سمجھ لے، پھر اس کے مطابق وہ چلنے کی کوشش کرے، ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو بیوی کا مزاج سرکشی کا مزاج ہے، اور خامند یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں، کیونکہ مجھے وہ سکون نہیں ملا گھر میں جو مجھے ملنا چاہیے تھا، ہمارے تو ہر روز لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور واقعی قصور بیوی کا ہے، یعنی اگر قصور بھی بیوی کا ہے حقیقت میں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ بھی میرے مزاج کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس لیے بیوی اسے کوئی لالچ دے کے اس سے صلح کر لیتی ہے، اور وہ اس سے طلاق نہیں لیتی، وہ اس سے صلح کر لیتی ہے۔ تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یا کسی کی اولاد نہیں ہوتی۔ اب اولاد اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور سچی بات تو یہ ہے، اس وقت زمانہ جاہلیت میں جب ایک عورت کی وہ بچی پیدا ہوتی تھی نا، تو اس کا خامن جو تھا وہ شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ ایک عورت کا خامن جو تھا وہ گھر نہیں آیا، کئی دن نہیں گھر آیا جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی، تو اس نے کہا کہ تم کیوں چھپے چھپے پھرتے ہو، ہم تو تمہیں وہی واپس کرتے ہیں جو تم ہمیں دیتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ یہ بیٹی بیٹے کا جو معاملہ ہے، پتہ نہیں آپ میڈیکل سائنس آج کل کی کیا کہتی ہے، یعنی یہ عورت کی طرف سے نہیں بلکہ اس میں خامد کی بھی مداخلت ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک عورت کے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا اس کے اولاد ہی نہیں ہو رہی، اب خامد یہ چاہتا ہے کہ یار میں تو اولاد چاہتا تھا، اور وہ یعنی اصل میں نا ایسی صورتحال میں وسیع الظرفی کا دونوں کو اظہار کرنا چاہیے، یعنی عورت بھی اس بات کو سمجھے کہ ایک چیز کی کمی ہے، وہ کس طرح پوری ہو سکتی ہے، اور مرد بھی یہ سمجھے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو میں نے رسوا نہیں کرنا، میں نے اس چیز کو آپس میں مل کے وہ کوئی فیصلہ کریں اس کی وجہ سے یہ چیز حل ہو۔ تو اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ جو بیوی ہے وہ کوئی اس کو یعنی مال دے کر یا کوئی لالچ دے کر اس سے طلاق سے روک لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک عورت نے مال دے کے اپنا گھر بچا لیا ہے تو اس نے بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، اس نے بڑی عمدگی کا ثبوت دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صلح بہتر ہے، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ غصہ اعتماد میں کمی کا نام ہے، یعنی لڑنا کمال نہیں ہوتا، لڑنا بندے کی ایک کمی ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہے، اگر دین کے لیے جہاد کرتا ہے تو وہ اور بات ہے، میں نفس کی انفرادی لڑائی کی بات کر رہا ہوں۔
وصلح خیر، اور صلح بڑی بہتر ہے. یار ایک بندے سے فرض کریں کوئی غلطی ہو گئی، اب بندہ اس کے ساتھ ایک مستقل نفرت کا سبب بنا لے، اس سے یہ بہتر ہے کہ اس سے 2 لفظ سوری کے بول دے، اس کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، اس کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا. اور صلح کی جو برکتیں ہوتی ہیں، بندے جو ہیں اگر وہ صلح نہ کریں تو لڑائیاں تو پھر چلتی رہتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا والصلح خیر، اور صلح ہر حال میں لڑائی کرنے سے بہتر ہوتی ہے. اب فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، احضرت لفظی معنی ہے حاضر کیا گیا ہے. الانفس نفس کی جمع ہے، نفس یعنی نفسوں میں یا نفس حاضر کیے گئے ہیں الشوہ بخل پر، یعنی یہ جو اپنی ذات کا مفاد ہے نا، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اگر ایک بندے کی ذات میں اپنی ذات کا لالچ نہ ہو، اب مجھے بتائیں کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ذات کا خیال کرتا ہے، یا مراد یہ اگر اس خامد نے اپنے کسی مفاد کے لیے اپنا گھر اجڑنے سے بچا لیا ہے تو اس نے کوئی غلط نہیں کیا، کوئی برائی کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ اس نے بہت بہتر کیا ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور بندہ جو ہے پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے یار مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. فرماتے اس سے پوچھو اللہ کی رضا کوئی مطلب نہیں ہے؟ اللہ کی رضا سے بڑا مطلب کون سا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ یعنی کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں، اگر ایک بندہ جو ہے اس کا ایک دوست ہے تو اس میں اس کی اپنی سیلف سیٹسفیکشن ہے، اپنی ذات کی ایک وہ تشفی کا سامان ہے. ایک بندہ اپنے بچوں کو پالتا ہے، اللہ نے اس میں بھی اس کے لیے ایک سکون کا سبب رکھا ہے. آپ جدھر بھی جائیں گے، اس کو میں اتنا پھیلا نہیں سکتا، آپ دیکھیں گے کہ بندے کا ہر کام جو ہے اس کے پیچھے اس کی ذات ہوتی ہے. اور یہ برائی نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفسوں میں بخل رکھا گیا ہے، ذات کا مفاد رکھا گیا ہے، ورنہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. آگے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم بھلائی کرو گے، اگر تم بھلائی ایک جامع لفظ ہے کہ تمہارا بیوی کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے، تمہارا مزاج نہیں ملا، تم یہ سوچو کہ اگر میں نے اسے طلاق دے دی تو اس پر تو ایک طلاق کا دبا لگ جائے گا، نہ جانے اس کا مستقبل کیا ہوگا. تم اپنے مفاد کو نیچے کر دو، اپنی ذات کو، اپنے مزاج کو نیچے کر دو اور بھلائی کرو. وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے. جب تم کوئی بھی کسی کے لیے قربانی دیتے ہو، جب بے شک وہ تمہیں جواب میں کوئی اور باتیں ہی کر دے، وہ تان و تشریح ہی تم پر کر دے، اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو مت بھولو اللہ کی ذات اس سے خوب باخبر ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جاننے کا، اس کے باخبر ہونے کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو تقوی کی بنیاد بنتی ہے. اب ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. پہلے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، استطاع یستطیع کا معنی ہے طاقت رکھنا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تم ہرگز طاقت نہیں رکھو گے. کس چیز کی؟ ان تعدلوا، ان کے تعدلوا، تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان. پہلے کہا گیا تھا نا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم نکاح کر سکتے ہو 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں ان کے درمیان عدل کرنا ہوگا
اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم عدل نہیں کر سکیں گے تو پھر تم ایک سے نکاح کرو گے، دو سے نہیں کرو گے۔ اب یہاں کہا تم ہرگز ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ پھر تم نے ایک سے ہی نکاح کرنا ہے کیونکہ تم عدل نہیں کر سکتے۔ یہاں عدل نہ کرنے سے مراد کیا ہے، اس کے لیے اگلا جملہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان، یعنی بیویوں کے درمیان۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگرچہ تم جتنا بھی لالچ کرو، جتنی بھی کوشش کرو، یہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے وہ دو بندوں سے برابر کی محبت کرے، تم عدل نہیں کر سکو گے ان کے درمیان۔ اب فرمایا فلا تمیلو، پس تم نہ جھک جاؤ، مالا یمیلو کا معنی مائل ہونا، جھک جانا، فلا تمیلو، پس تم نہ جھک جاؤ، کل المیل، مکمل طور پہ جھک جانا، فتذروها وزرا یزر، چھوڑ دینا، تم اسے چھوڑ دو، یعنی دو بیویاں ہیں، ایسا نہ کرو کہ ایک بیوی کی طرف تمہاری پوری توجہ لگ جائے، تم اس کے سارے حقوق دو اور دوسری کو درمیان میں لٹکتا چھوڑ دو۔ تو فتذروها کالمعلقہ، وہ تم اسے چھوڑ دو کالمعلقہ، جیسے کہ وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اظہار ابدیت کے لیے اللہ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اظہار ابدیت کے لیے، ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہر حکم پر اس طرح عمل کرتے تھے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے، اور ماں باپ کسی ایک حکم پر بھی اس طرح عمل نہیں کر سکتے جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طبعی اعلان حضرت عائشہ کی طرف زیادہ تھا، لیکن آپ معاشرتی اخلاقی تمام معاملات میں سب کے ساتھ برابری کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عدل سے، اس عدل کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ تم نہیں کر سکو گے، اس سے مراد ہے قلبی رجحان، اور یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، اور جو چیز بندے کے بس میں نہ ہو اللہ اس کا پابند نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور جس عدل کا حکم دیا گیا ہے وہ عدل کیا ہے؟ وقت میں برابری کرنا، معاملات میں برابری کرنا، نان و نفقہ میں برابری کرنا، ہر چیز میں جو بندے کے لیے ممکن ہے اس عدل کا حکم دیا گیا ہے، اور قلبی رجحان والا عدل بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے بندے کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی وما قسم لا املک فلا تاخذنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پروردگار میں نے اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم کی، سرکار نے وقت بھی بانٹا ہوا تھا، بالکل تمام نان و نفقہ، کسی چیز میں ذرا برابر فرق نہیں تھا۔ یعنی دیکھیں یہ جو دوسرا نکاح ہوتا ہے نا، ایک تو عرب کا کلچر ہے نا، وہاں اس طرح نہیں ہوتا کہ دوسری بیوی سے نکاح کر لیا تو پہلی کو لڑکتا چھوڑ دیا۔ ہمارے کلچر میں اللہ ماشاءاللہ یہی ہوتا ہے، جب دوسرا نکاح انہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ والی آیت تو یاد آ جاتی ہے دوسرا نکاح کرنے کے لیے، لیکن انہیں عدل والی آیت یاد نہیں آتی، اپنے مطلب کی آیت انہیں یاد آتی ہے، بات والی آیت یاد نہیں آتی۔ تو یہ جو برابری ہے نا معاملات میں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو سرکار دعا مانگا کرتے تھے پروردگار عالم یہ وہ تقسیم ہے جو میں نے کر دی، اور جو تقسیم میں نہیں کر سکا اس پہ میری گرفت نہ فرمانا۔ میری یعنی مراد کیا ہے؟ قلبی رجحان جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو یہ اظہار ابدیت اور تعلیم امت کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اس جملے میں اس بات کو کہا گیا۔ دیکھیں مثلا آپ سفر پہ جاتے تھے، اب آپ کی کسی زوجہ محترمہ نے آپ کا ہم رکاب ہونا ہے سفر میں، تو سرکار کیا کرتے تھے؟ بیویوں کے درمیان قرہ اندازی کرتے تھے،
جس کا بھی نام نکل آئے وہ چلیے، اب کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا نا۔ سرکار نے کبھی یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں فلاں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، وہ میرے سفر میں میری ہم رکاب ہوں گی۔ اگر اس طریقے سے کہا جاتا تو پھر دوسری جو تھی ان کے دل میں کوئی بات آ سکتی تھی کہ ابھی ہمیں اگنور کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں نان و نفقہ، وقت، ہر چیز کو برابر طور پر تقسیم کرتے تھے۔ یہ وہ عدل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس عدل کے بارے میں یہ کہا کہ تم نہیں کر سکو گے، اس سے مراد ہے قلبی رجحان، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کا مکلف نہیں کرتا۔ ایک بندے کے اولاد میں سے بھی اس کی توجہ کسی ایک کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ باقیوں کا باپ نہیں ہے یا وہ باقیوں پر ظلم کر رہا ہے کوئی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے معاملات میں برابری کرنی ہے۔ اگر تمہارا رجحان کسی بچے کی طرف، کسی بچی کی طرف زیادہ ہے تو یہ منع نہیں ہے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن تم نے برابری کرنی ہے۔ جب ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو ایک گھوڑا تحفے میں دیا ہے یا غلام تحفے میں دیا ہے، آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں۔ فرمایا باقیوں کو بھی دیا ہے گھوڑا یا غلام؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تم زیادتی کر رہے ہو اور مجھے زیادتی پر گواہ نہ بناؤ۔ یعنی یہ ہے وہ عدل جس کا تقاضا گھریلو معاملات میں کیا گیا ہے کہ معاملات میں برابری ہونی چاہیے۔ اب ارشاد فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو، اصلاح کیا ہے کہ یعنی معاملات میں برابری کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جو تقوی ہے نا، اللہ کا خوف، جب یہ دل میں آ جائے تو ساری نیکیاں اپنے آپ آ جاتی ہیں۔ مولانا روم نے کہا تھا شاد باد عشق خود سودائے ماں طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ جب دل میں رب بس جاتا ہے تو پھر سارا خیر اور ساری نیکیاں اپنے آپ آ جاتی ہیں۔ وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا۔ یہاں پر مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا، کس لیے کہ تمہیں جو حکم دیے جا رہے ہیں، اگر پہلے کسی بندے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی ان کی ادائیگی میں کوئی کمی ہوئی ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، اسے چاہیے کہ اب اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جائے۔ جو پہلے ہو گیا ہے اللہ اسے اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، اللہ اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بس بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَيَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، یعنی میاں بیوی میں کوئی معاملات تھے، صلح کی پوری کوشش کی لیکن صلح نہیں ہو سکی، بات جو ہے وہ جدائی تک پہنچ گئی، طلاق تک پہنچ گئی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یعنی جب ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی، وہ اپنے خامد سے طلاق لینا چاہتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اسے اونٹوں والے باڑے میں بند کر دو۔ اسے اونٹوں والے باڑے میں بند کر دیا، صبح اس کو نکالا۔ آپ نے پوچھا اب بھی تیرا وہی خیال ہے؟ اس نے کہا آج کی میری رات بہت سکون کی گزری ہے۔ یعنی اس کے گھر میں اس قدر ایک ٹینشن کا ماحول تھا۔ سرکار نے فرمایا ہاں واقعی اسے الگ ہو جانا چاہیے۔ اگر ایسا بھی موقع بن جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ مت سوچنا کہ کوئی بندہ کسی بندے کا رازق ہے، اللہ سب کا رازق ہے۔ اگر جدائی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اسباب پیدا کرے گا، اس کے لیے بھی اسباب پیدا کرے گا۔ تو فرمایا بھائی یہ تفرقا تسنیہ کے، اگر وہ دونوں الگ ہو گئے، یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، کلن سب کو، من سعتہ ہی اپنی وسعتوں سے، اپنی کشادگی سے۔ اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ایسے حالات سے،
اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر بندہ آس نہ توڑ دے اپنی زندگی کی، جس خدا نے یہ سبب کیا تھا وہ خدا کوئی اور بھی سبب کرے گا، جس خدا نے ایک بندہ الگ کیا ہے وہ کوئی دوسرا بندہ بھی دے دے گا۔ تو بندے کو زندگی میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کل من سعتی وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے تمہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، وَلَقَدْ اور تحقیق، وصینا کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، یعنی وصیت کرنا نہیں ہوتا، جس کو ہم اردو میں وصیت کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کبھی کبھی وصیت کا لفظ جو ہے وہ یعنی وصیت کے لیے انسانوں کے تناسب سے آتا ہے، جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ انسانوں کے حوالے سے ہے، انسان وصیت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یوصی کا لفظ آتا ہے تو وہ حکم دینے کے معنی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا اللہ زینہ ان لوگوں کو اوت الکتاب، جنہیں دین کا مقصد اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ حصول تقویٰ ہے۔ ہر عبادت کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے احتراز کرنا، یعنی بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا قوی ہو جائے کہ یوں ہی وہ کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ ڈر جائے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کسی بھی حوالے سے وہ اللہ سے ڈر جائے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بھی حکم دیا کہ متقی بن جاؤ، اور ہم نے پہلے لوگوں کو بھی یہی کہا تھا ان اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو۔ فإن تکفروا، بس اگر تم کفر کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو اللہ کی عبادت کرنے کے، اللہ تمہاری تائید کا محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو اللہ کے در پہ جھکنے کے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اب فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی ہے۔ دیکھیں نا بندہ جو ہے نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، تم سانس لینے میں اس کے محتاج، پانی آگ پتہ نہیں کتنی چیزوں کے محتاج۔ بندہ اتنی چیزوں کا محتاج ہے زندگی بسر کرنے کے لیے کہ شمار نہیں کر سکتا، اور میرا رب وہ ہے جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ حمیدہ، اور وہ ہر حال میں لائق حمد ہے، وہ تمہیں کامیابی دے تب بھی لائق حمد ہے، وہ تمہیں ناکام کر دے تب بھی لائق حمد ہے۔ اللہ صرف تمہاری مرضی کے کام کرنے سے لائق حمد نہیں ہوتا، وہ اللہ ہے اور بحیثیت رب ہونے کے ہر حال میں لائق حمد ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں یہ جو جملہ ہے کہ جہاں پر 3 مرتبہ دہرایا گیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تینوں مرتبہ اس کا مقصود مختلف ہے۔ سب سے پہلے وہاں آیا تھا یہ جملہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَيَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر جدائی ہو گئی ہے تو یہ نہ سوچ لینا ہم بھوکے مر جائیں گے، زمینوں آسمانوں کا مالک اللہ ہے، وہ جس طرح باقیوں کو دیتا ہے وہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ اور پھر دوسری مرتبہ کب آیا؟ جب یہ کہا گیا ان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
اگر تم کفر کرو گے نا تو زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، یعنی تم کفر کرو گے تو اللہ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، تم کفر کرو گے تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں دو گے، تم کفر کرو گے تو اس کی بندگی کے دائروں سے باہر نہیں نکل جاؤ گے، تم کفر کرو گے تب بھی تم اللہ کی ملکیت ہوگے۔ تو یہاں پر یہ اس معنی میں آیا ہے۔ اور تیسری مرتبہ جو ہے یہ عام بندوں کے معنی میں آیا ہے کہ اے بندو زندگی میں اللہ کی ذات پہ توکل کرو، کیونکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز پر اختیار اور تصرف رکھتی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تمہاری کارسازی کے لیے کافی ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا أَنْتَ مَوْلَانَا، اس کا مطلب یہ ہے میرے مالک تو ہی تو میرا سہارا ہے، تو ہی تو میرا آسرا ہے۔ جس بندے نے اللہ کو اپنا آسرا اور سہارا مان لیا اس نے ایسا سہارا پکڑ لیا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو تیسری مرتبہ یہ جملہ عام انسانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تمہارا کارساز ہے، زندگی میں اونچ نیچ ہو تو اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ اب فرمایا اس کی شان کیا ہے، وَإِيَشَاءَ يُذْهِبْكُمْ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے۔ یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں یہ دنیا میری وجہ سے چل رہی ہے، جبکہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دنیا میں اسے جینے کا حق دیا ہے، اپنی پاک دھرتی پہ چلنے کا موقع دیا ہے۔ وَإِيَشَاءَ يُذْهِبْكُمْ، اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یہ اس کا استغنا کی ایک مثال ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اللہ تمہیں لے جائے اور قوم کو آباد کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نہ ہو تو زمانے کی نبض رک جائے، امیر وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لے جائے، ایک قوم کو لے جائے، دوسری قوم کو لے آئے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو بندہ ارادہ کرتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کے مال و متاع کا، دنیا کے فائدے کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس ہے دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی فائدے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو پیچھے باتیں گزری ہیں نا اس پس منظر میں ہے کہ تم اگر بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو تو صرف یہ نہ دیکھو کہ اس میں دنیا میں کیا ہوگا، اپنے دنیاوی فائدے نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتا ہے، اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بھلا کرتا ہے، تو اللہ اسے آخرت میں کس طرح نوازے گا۔ دنیا کے معاملات میں صرف دنیا کا طالب نہ ہو بندہ، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ آخرت کا بھی طالب ہو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تو دنیا کی دولت بھی ہے، آخرت کی دولت بھی ہے۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ اب جو بندہ اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے تو وہ بڑی کم ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی بندہ مانگے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ہے وہ دعا جو اسلام سکھاتا ہے کہ دنیا کی بلائیاں بھی مانگو اور آخرت کی بلائیاں بھی مانگو۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو بندہ دنیا کا ثواب مانگتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے کہ تم کیا کہتے ہو، تم کیا کرتے ہو، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔